ملک کے اندر جو سازش کی گئی ہے، جس سازش کے تحت آئینی پیکج دیا جا رہا ہے، اس آئینی پیکج کے پیچھے لندن پلان ہے۔ اس لندن پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پہلے یہاں پہ منتخب حکومت کو چلتا بنایا گیا، پھر اس حکومت کے جانے کے بعد 1.5 سال غیر آئینی طور پر ایک انٹرم گورنمنٹ قائم کی گئی۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے باوجود یہاں الیکشن نہ کروائے گئے۔ جب الیکشنز کروائے گئے تو اس قاضی فائز عیسیٰ کی ناک کے نیچے ان الیکشنز کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے یہ ان کا سہولت کار بنا۔ آج اس سہولت کاری کے نتیجے میں آج وہ ان سے اپنی اس سہولت کاری کی قیمت وصول کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ آج جس آئینی پیکج کا نام دیا جا رہا ہے وہ فارم 47 کی حکومت، جو غیر منتخب یوزرپرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس چیف جسٹس کو دوام دینا چاہتے ہیں، اور دوام اس لیے دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ایل ویل اور ان کے ڈیزائنز کو فلفل کر سکے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن 3 مہینے پہلے ہوا۔ کس لیے؟ کہ اس وقت کی سپریم کورٹ کو پیرالائز کر دیا جائے۔ اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لایا گیا تاکہ چیف جسٹس کے پاس بینچ بنانے کا اختیار ختم ہو اور اپنی مرضی کے بینچ بنا کے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا سکیں۔ آج جس آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم ان ججز کو 65 سے 68 سال کر دیں، آج اس چیف جسٹس کا ٹینیور 3 سال تک مقرر کر دیں، آج ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے پہلے 5 ججز میں سے کسی کو چیف جسٹس مقرر کر دیں، تو یہ کالا کوٹ اس بات کا حلف لے چکا ہے کہ ہم آئین کا پاسداری کا حلف لیتے ہیں۔ جنہوں نے آئین کی پاسداری کا حلف لیا تھا وہ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمیشہ اس کالے کوٹ نے آئین کی پاسداری کے لیے اپنے اوپر پیٹرول بم بھی چلوائے۔ ان کالے کوٹ کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگز بھی ہوئیں۔ یہ کالا کوٹ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے رہے اور ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی۔ آج بھی یہ وقت ہے کہ جب اس کی رہنمائی آئین کی وہ کتاب دیتی ہے جس کے اندر ایک ٹینیور نہیں ہے بلکہ اس کا ایک پروسیجر دیا ہوا ہے، ہم کسی کو وائلیٹ نہیں کرنے دیں گے۔ اب اس آئینی پیکج میں جب حکومتی ارکان خود سے یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کے پاس پورے نمبرز نہیں ہیں، تو اس کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے جو عوام کے حقیقی نمائندے منتخب شدہ ہیں ان کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، اس اسمبلی میں ان کو پہنچنے سے روکا جا رہا ہے تاکہ انہیں پابند سلاسل کر کے وہاں کی نمبر گیم پوری کی جا سکے۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان وکلا رہنماؤں کو جو پارلیمنٹیرینز الیکٹ ہوئے، ان وکلا رہنماؤں کو جنہوں نے اس سڑکوں پہ آئین کی بحالی کی تحریک چلائی تھی کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
میں ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان کے اس آئینی پیکج کو مسترد کر دیا ہے، اور خاص طور پہ اس کے اندر انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو بہت زیادہ مجبور کیا، بہت زیادہ لکریٹو پیکج دینے کی بھی کوشش کی، لیکن آج تک کی شنود کے مطابق انہوں نے اس آئینی ترمیم کے گناہ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ اب آج کا جو موضوع رکھا گیا، اس موضوع کے اندر ہمارے کالے کوٹ کے اوپر ظلم اور بربریت کا جو سامان آسمان توڑا جا رہا ہے، اس میں شعیب شاہین جو پہلا وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل منتخب ہوا، جو پہلا ممبر پاکستان بار کونسل الیکٹ ہوا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ رہا، اس کو اس کے دفتر میں سے گرفتار کیا گیا۔ اس وقت اس کے دفتر میں اس کے کلائنٹس موجود تھے۔ کہاں گیا آپ کا لیگل پروٹیکشن ایکٹ، لائرز پروٹیکشن ایکٹ؟ بڑی بات کی جاتی تھی۔ آج کے وزیر قانون سے پوچھتا ہوں کہ اس کے خلاف 780 کا پرچہ کس قانون کے تحت درج کیا گیا؟ کہاں ہیں آپ جو کالے کوٹ کی بدولت آج وزیر قانون بھی ہیں اور اپنے آپ کو ممبر پاکستان بار کونسل بھی کہتے ہیں؟ اس بات پہ شرم محسوس کرنی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا چیئرمین تو ہے، لیکن پہلے وہ وکیل ہے۔ اس کالے کوٹ نے اس کو عزت دی، اس نے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی۔ پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کر کے نون لیگ نے اپنی ہمیشہ کی طرح سے روایت دہرائی ہے۔ انہوں نے پہلے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، آج پارلیمنٹ میں اپنے وردی شدہ لوگوں کے ذریعے حملہ کروایا، نقاب پوش اندر داخل ہوئے، وہاں سے پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کیا گیا۔ آپ کہاں سو گئے؟ اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سارجنٹ ایٹ آرمز کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ کیا یہ سارجنٹ ایٹ آرمز نے اس وقت کی بتی بند کی تھی؟ پارلیمنٹ کی بتی بند کی گئی، وہاں پہ نقاب پوش اندر گھس کے گئے۔ دوسری طرف آئی جی اسلام آباد کہتا ہے کہ ہم نے اجازت کے ساتھ قانون کے مطابق وہاں پہ ریڈ کیا ہے۔ کہاں گئے آپ کے بزنس آف رولز؟ کہاں گیا آپ کا بنایا ہوا رول؟ کہاں گئے آپ کے قوانین؟ کہاں گیا یہ آئین؟ اور کہاں گئی قاضی فائز عیسیٰ کی وہ بڑی بڑی بڑکیں جو عدالت میں بیٹھ کے وہ مارتا ہے کہ پارلیمنٹ سب سے مقدس ہے؟ پارلیمنٹ کہاں سے مقدس رہ گیا؟ پارلیمنٹ کو تو آج انہوں نے بے توقیر کر دیا جب وہاں پہ نامعلوم افراد اپنے منہ پہ نقاب ڈال کے وہاں سے منتخب نمائندوں کو وہاں سے اٹھا لیا گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں۔ یہ بھی بات واضح کر دوں کہ ان لوگوں کو کسی کورٹ میں پیش نہیں کیا جا رہا تھا۔ ہم نے صبح صبح اس کی ہیبیس پٹیشن فائل کی۔ ہیبیس پٹیشن کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو پروڈیوس کرنے کا جب آرڈر کیا تو انہوں نے 8 تاریخ کے وقوعے کی 10 تاریخ کو ایف آئی آر کر کے ان پارلیمنٹیرینز کو اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر پیش کیا۔ وہاں پہ موجود ان پارلیمنٹیرینز نے قرآن پہ حلف دے کے کہا کہ آئے کوئی ایک پولیس والا یہاں حلف دے دے کہ یہ وقوعے کی ایک لائن اس ایف آئی آر کے اندر اگر سچی ہے تو ریمانڈ ہم کنٹیسٹ ہی نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری عدلیہ جو کمپرومائزڈ ججز ہو چکے ہیں، انہوں نے بغیر کسی چیز کے لکھے ان کے 8 دن کے ریمانڈ کر دیے۔ ہم سوال کرتے ہیں آج کی عدلیہ سے، کیونکہ آزاد منش ججز جو ہیں وہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق دیتے ہیں، لیکن آج یہ وقت جو ہے ایک کڑا وقت ہے۔ اس کڑے وقت میں ہمیشہ وکیل کھڑا ہوا،
اس کالے کوٹ نے ہمیشہ ان بحرانوں کا مقابلہ بھی کیا اور حل بھی کیا۔ آج ہم اس ہاؤس کی وساطت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو اس نااہلی کی وجہ سے فل فور ریزائن کرنا چاہیے اور اس پارلیمنٹ کے تقدس کو بھی بحال رکھنا چاہیے، اور اس کالے کوٹ کے جو تقدس کو پامال کیا گیا ہے تو میرا مطالبہ ہوگا کہ وزیر قانون بھی اس بات پہ ریزائن کرے۔